اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الامور اوسطھا. ہم آپ ایک عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں کہ درمیانہ روی جو ہے وہ بہترین عمل ہے. پاکستان کا ایک ترانہ ہے جس میں یا قومی نغمہ ہے جو بہت ہی ایموشنل ہے. اس میں شاعر نے کتنا اچھا کہا کہ میری ہستی میں انا ہے میری مستی میں شعور، جاں فضا میرا تخیل شیریں ہیں سخن. میں نے بات آپ کو کنوے کر دی ہے. آج کا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ خوش ہوں تو اس خوشی کا اظہار جو ہے وہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ایک درمیانہ یا ایک شعور کے ساتھ اور ایک شکر کے انداز میں اس کو جو نبھائیں، جشن منانے نہیں شروع کر دیں یا بہت زیادہ حد سے نہ گزر جائیں. یہی جو ہے نا یہ ہمیں بار بار ہماری تعلیمات بھی کہتی ہیں اور ہمارا روزمرہ کا ایک معمول بھی ہونا چاہیے. اور میں جو آج مشاہدہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اس کو نام میں نے دیا تھا، لکھا تو انگریزی میں تھا پہلے لیکن آپ سے شیئر کرتا اس کا نام میں نے رکھا کہ موت کا میوزک یا موت کی موسیقی. میں ایک دفعہ بہت لیٹ نائٹ دبئی سے الین آ رہا تھا تو چونکہ وہ ہائی وے ہے تو میں وہاں پہ نا چائے پینے کے لیے رکا. تو تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ کچھ عرب دوست جو ہیں ینگ لڑکے 3-4 گاڑیوں میں آئے. انہوں نے چائے کافی لی اور بہت 12 بجے کے بعد کا ٹائم تھا تو انہوں نے بہت اونچے اونچے گانے اپنی گاڑیوں میں لگائے ہوئے تو ڈانس کر رہے تھے. کبھی وہ سرکل میں ڈانس کرتے، کبھی تالیاں بجاتے اور ساتھ ساتھ عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ وہ فلی انجوائے کر رہے تھے. میں دور بیٹھا، میں بھی چائے پی رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا ان کو کہ میں نے کہا ماشاءاللہ کتنے خوش و خرم ہیں. یا اور لوگ بھی ان کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور وہ اپنی ایک مستی میں تھے. ان کو کوئی سمجھ نہیں تھے کہ ارد گرد کا ماحول ان کو کس طرح کا ہو رہا ہے. تو اس میں جو آپ سے شیئر کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ وہیں اسی مستی میں گاڑیاں بھگاتے ہوئے بمپر ٹو بمپر ڈرائیو کرتے. وہ جو ایک ایموشنل ینگسٹرز کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اسی کے تحت وہ وہاں سے نکلے ویلنگ کرتے ہوئے. اور میں بھی غالباً 15 منٹ کے بعد وہاں سے جب نکلا تو چونکہ وہ میرے سے 15 منٹ پہلے نکل چکے تھے تو تقریباً 10 کلومیٹر کے بعد ایک اونچائی آتی ہے جہاں پہ ایک ڈھلوان سی ہے. تو جب میں وہاں پہنچا تو کافی ساری ٹریفک جو ہے رکی ہوئی تھی. میرا بھی تجسس بڑھا کہ کیا ہوا یا کچھ. اکثر کیا تھا چونکہ ہم لوگ ڈیزرٹ میں رہتے ہیں یا ڈیزرٹ ایریا میں رہتے ہیں تو پہلے فینس نہ ہونے کی وجہ سے یا فینس کے کہیں ٹوٹے ہونے کی وجہ سے اکثر اونٹ وغیرہ جو تھے نا وہ روڈ پہ آ جاتے تھے جو بہت زیادہ مہلک ہوتے تھے اور ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے تھے. تو جب میں آگے بڑھا تو میں نے بھی وہی دیکھا کہ وہی تینوں گاڑیاں چونکہ ایک گاڑی جو پہلے والی تھی وہ ٹکرائی تھی اونٹ کے ساتھ، اونٹ اس کے اوپر گرا اور اس کی بریک کی وجہ سے چونکہ وہ ہائی سپیڈ میں بمپر ٹو بمپر ڈرائیو کر رہے تھے ایک دوسرے سے. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو شے دے کے گاڑیاں چلا رہے تھے تو اس وجہ سے وہ میں نے دیکھا کہ وہ تینوں گاڑیاں ٹکرائیں اور اس میں جو جوان تھے اس میں ایک آدھا بچا، باقی سب کے سب جو تھے ان کے لاشیں زمین پہ رکھے ہوئے تھے. وہی جوان جو 18 سے لے کے کچھ 30 سال کے درمیان ان کی عمر ہوگی اور ہر آنکھ جو ہے ان کو دیکھ کے جو ہے وہ اشک بار تھی، رو رہے تھے لوگ اور مجھے بھی بڑا رونا آیا. اور
جتنی دیر میں پولیس آتی لوگوں نے ان کو نکال کے زمین پہ ڈالا، بہت بری طرح جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو مجھے آج تک وہ یاد ہے. میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خوشی منائیں یا غمی سے گزریں، یا آپ جو ہیں وہ کسی مشکل مرحلے سے گزریں یا کسی بہت زیادہ آسانی سے گزریں، تو اس میں اپنے اعتدال کو جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سامنے رکھیں، اور وہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے ایک بہتر ماحول کریٹ کرے گی. کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ جوش میں آ کے فائرنگ کرتے ہیں یا ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اس سے کبھی کبھی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے. وہی گھر جو خوشیوں کا گھر ہوتا ہے وہ ماتم میں بدل جاتا ہے. اس کی شاید وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی جو اصل تعلیمات ہے اس سے نکل کے بہت زیادہ ایکسپریسو ہو جاتے ہیں، یا اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ ہم لوگ اپنی جو درمیانہ روی ہے یا ہمارے جو امور ہیں ان کو اچھے طریقے سے نبھائیں اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم.